बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 6 जून की सुबह और 3 खबरें जनाब आपसे करनी है शेयर। पहली खबर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नवाज लीग की इबरतनाक शिकस्त के हवाले से है और इदारों ने नवाज लीग की क़यादत को मुकम्मल तौर पर फरागत का पैगाम दे दिया है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा मंजर आम से गायब हैं और 18 ऐसे हल्के जहां नवाज लीग की जीत तो बहुत दूर की बात, वो दूसरे नंबर पर भी नजर नहीं आ रही। ये तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और दूसरी बड़ी खबर जनाब, आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान और कश्मीर के अवाम आमने सामने। फोर्सेस और कारकुनान के दरमियान बराह रास्त टकराव और फायरिंग की भी तलात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक शहादत के हवाले से भी इत्तलात दी जा रही हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, हालात मखदूश हैं। इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में जाली निज़ाम को बड़ा झटका दे डाला है और ख़बर की ये दी जा रही है जनाब, वक्फान हाल की जानिब से बोरिया बिस्तर इस निज़ाम का लपेटने की तैयारियाँ हैं और फैसला साजों ने कप्तान के साथ हंगामी राब्ते कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। आपसे दरख्वास्त इसलिए है, इससे रीच बढ़ती है, जो कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कुछ हलकों की जानिब से कि ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स जो आप तक हकाइक पहुँचाते हैं उनकी रीच कम कर दी जाए। तो जनाब, पहले आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान। और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त खुफिया इदारों की जानिब से 18 ऐसे हल्के नवाज शरीफ साहब के सामने रख दिए गए हैं जिनके हवाले से मुस्लिम लीग नवाज को बड़ी उम्मीदें थीं। वो अब इन हलकों के ऊपर जीत तो बहुत दूर की बात, दूसरे नंबर पर भी किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। गिलगित के 3 हलके हैं, नगर के 2 हलके हैं, हुंजा का 1 हलका और उसके बाद सकरदू के 4 हलके। इनकी तफसीलात तफसीली सर्वे में पाकिस्तान इलेक्शन सेल के हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रखे थे और आज जो मज़ीद हलके मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत तक इन सर्वेज़ की रोशनी में पहुँचाए गए हैं, उनमें जनाब खरमंग का हलका है GBLA 11, इसके साथ साथ शिगर का हलका है GBLA 12, फिर अस्तौर के 2 हलके हैं GBLA 13 और GBLA 14 और फिर द्यामिर के 4 हलके हैं GBLA 15 से लेकर GBLA 18 तक। यहाँ जनाब 6 ऐसे हलके हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर पर है, यानी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर नवाज लीग, जबकि 2 हलके इन 8 हलकों में ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। इत्तलात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि मंजर आम से गायब हैं, उन तक जब इन सर्वेज़ की, कल के सर्वेज़ की इब्तदाई इत्तलात पहुँची थी तो वो जनाब जनीवा रवाना हो गए थे और आज ये इत्तलात आ रही थी कि आखिरी दिन मरियम नवाज साहबा आके कैंपेन संभालेंगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात को ख़त्म हो गया, नून लीग की मरकज़ी क़यादत वहाँ पर नहीं पहुँची और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि उन्हें आगाह कर दिया गया था कि जनाब हालात मुस्लिम लीग नवाज के पतले हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और मुस्तकबिल के हवाले से क्या करना है, कैसे करना है, आप फैसला कर लें। दूसरी बड़ी खबर जनाब आपको लेकर चलते हैं आज़ाद कश्मीर, और ये ख़बर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि रात गए इस किस्म की इत्तलात मौसूल हुई कि बराह रास्त टकराव हुआ। अवामी राब्ता जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके कारकुनान का, उसकी लीडरशिप का, जो कोर कमेटी के अरकान हैं उनका और फोर्सेस का, और फिर गैर मुसद्दक़ा इत्तलात ये भी आई कि रेंजर्स के साथ उनकी फायरिंग का तबादला हुआ। हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो ये बताया जा रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक गाड़ी को एक रोका गया मशकूक समझकर और वहाँ से फिर फायरिंग हुई, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि बराह रास्त जो है वो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के काफ़िले के ऊपर फायरिंग की गई। उमर नज़ीर कश्मीरी जो कोर कमेटी के रुकन हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए और उनके करीबी साथी शाहज़ेब खान जो हैं वो शहीद हो गए। दिल उदास है, दिल परेशान है, किस किस्म के वाक़यात इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बरपा हैं, किस किस्म की ख़बरें वहाँ से आ रही हैं और
رات گئے پہلے یہ خبر آئی کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر اگلے 7 دن کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، موبائل سروس بند کر دی گئی۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا، شیڈول جاری کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ 27 جولائی کو عام انتخابات ہوں گے۔ اس اعلان سے پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی تھی۔ 9 جون کو ہڑتال کی انہوں نے کال دے رکھی تھی۔ حیران کن طور پر دن میں بھی ہم نے اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ وہی دن رکھا گیا 9 جون کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے، جو سیاسی جماعتیں سارے عمل کا حصہ تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جیسی، ان کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انگیج کرنے کی بجائے اس ایکسٹریم فیصلے کی جانب کیوں گئے۔ وہ ایکسٹریم فیصلہ یہ تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر رات گئے ریاست آزاد کشمیر کے محکمہ داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن نکال کر اس کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا، اس پر پابندی لگا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آئیں کہ سخت ایکشن اس کے کور ارکان کے خلاف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سمیت تمام ملک کے ایئرپورٹ پر ان ارکان کی معلومات، ان کی تفصیلات فراہم کر دی گئیں، اور کہا گیا کہ انہیں اگر ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے کی کوشش کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ دوسری جانب کور کمیٹی نے اعلان کیا کہ ہم یہاں سے بھلا کیوں جائیں گے، اور ہم جناب تمام تر حالات کا مقابلہ کریں گے، عوامی حقوق کی جد و جہد کے لیے نکلے ہیں، ہمارے تمام تر مطالبات عوامی ہیں، کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان کی جانب سے SOP پر مبنی ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، کسی شخص کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہ ہی کوئی ایجنڈا ہے، نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی تقریر کی جائے گی، نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی نعرہ لگایا جائے گا۔ ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ ریاست کے عوام کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق دیے جائیں، اور جو ریاست کے عوام ہیں وہی اپنے انتخابی عمل کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ سارے اقدامات ہوئے، انٹرنیٹ بند کیا گیا، کالعدم تنظیم قرار دیا گیا، اس کے بعد اطلاعات آئیں کہ فورسز جو کہ پہلے پولیس فورس، اس کے بعد رینجرز کے متعلق اطلاعات آئیں کہ وہ بھی وہاں پر روانہ ہوگی، اور پھر رات گئے۔ اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں 6 جون کی صبح سویرے تقریباً 7 بجے کے آس پاس، اس وقت بھی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر ٹکراؤ کسی کیفیت ہے، حالات کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے اور آزاد کشمیر کی سلامتی کے لیے، پاکستانیوں اور کشمیریوں کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور کوشش ہونی چاہیے اس موقع کے اوپر ان تمام مسالت کاروں کی کہ یہ تمام تر معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائیں۔ اتنے ایکسٹریم سٹیپ کی طرف ریاست کو اقدامات اٹھا کر انہیں کالعدم تنظیم قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ کچھ 4 بنیادی شرائط ایسی ہیں جن کے اوپر تو وہ پوری ہی نہیں اترتی کہ انہیں جناب اس طرح سے کالعدم تنظیم قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جن الیکشن کا اعلان کیا گیا تھا ان کے اوپر بھی شکوک کی پرچھائیاں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان حالات کے اندر آزاد کشمیر میں کیسے صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے۔ تیسری بڑی خبر جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی بات بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے گلگت بلتستان۔ وہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام تر سرویز اس وقت ایک ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 24 میں سے 23 حلقوں پر امیدوار کھڑے کیے، یعنی 16 پر ان کے اپنے امیدوار ہیں، 4 پر MWM کی حمایت کر رہے ہیں، اور دیگر حلقوں کے اوپر وہ آزاد امیدواروں کو کسی جگہ پہ نگر الائنس اور اسی طرح سے دوسرے الائنس جو ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر استور یا دیامر کے اندر مختلف الائنسز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حمایت یافتہ امیدوار اس وقت 20 حلقوں کے اوپر پہلی پوزیشن پہ ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور 2 نشستوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے، 1 نشست مسلم لیگ نون اور 1 کے حوالے سے آزاد یا JUI فے کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں وہاں پہ کہ جو جعلی نظام ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف نہ صرف ٹکرانے کو تیار ہے بلکہ گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی جو پری پول رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پوری کی پوری نوجوان نسل، 90% سے زائد نسل اس وقت عمران خان، پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کو، اس نظام کے خلاف بغاوت کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے بار بار ریاست کے فیصلہ سازوں کو، پالیسی سازوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں ملکی اداروں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کر لی جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کر لی جائے،
پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ ایسی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کے آئین قانون کے اوپر، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہے، ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتی ہے، اس عمل کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ ان کے راستے میں رکاوٹیں 8 فروری 2024 کو بھی ڈالی گئیں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ڈالی گئیں۔ اگر اسی طرح آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی ڈالی گئیں تو خدا نخواستہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ پالیسی سازوں کی جانب سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہنگامی رابطے استوار کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کسی ممکنہ ڈیل اور این آر او کے اوپر راضی کرنے کے لیے، لیکن باخبر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً عمران خان صاحب کو اس موقع کے اوپر رہا کرنا ہوگا، کیونکہ وہی ایسی شخصیت پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ساتوں اکائیوں کو جوڑ کر رکھ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔